أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ لیسن 18 اے بی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ والنماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم نے نزول قرآن کا مقصد اور قرآنی آیت کا ترجمہ اور اسباق دیکھے تھے۔ گرامر میں ہم نے اضرب اسم علم اعمل جو ہے وہ اس کے امر کے صیغے کیے تھے، اور الحمدللہ آج کے سبق کے اختتام تک جو ہے آپ 222 الفاظ سیکھیں گے، جو قرآن میں 40,469 بار ہیں، جبکہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے 232 الفاظ اور 41,111۔ تو آج کے سبق میں ہم یہ دیکھیں گے قرآن آسان ہے اور اس کا سیکھنا بہترین کام ہے۔ گرامر میں ہم فاعل، جاعل، فاتح، ناصر، خالق، ذاکر، یہ جو ہے فاعل، مفعول، فعل بنانا سیکھیں گے۔ نکات تعلیم کے علاوہ 14 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 898 بار یعنی 900 کے قریب آئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، اور لقد البتہ تحقیق، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن قرآن کو، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور کیا ہے، معرفہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے۔ للذکر، لی کو علیحدہ کر دے، الذکر، الذکر سے پتہ چلا یہ یہاں پہ کیا ہے، اسم کے طور پہ آیا ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور کیا ہے، خاص معرفہ ہے۔ فا حل، دو ٹکڑے، فا کو علیحدہ کر دیں، حل، پس تو کوئی، من سے، مدکر، مدکر سوچے سمجھے، یعنی یہ اس کے دو زیر سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے مدکر بھی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وَلَقَدْ کے 3 ٹکڑے، وا، لا اور قد۔ وا معنی اور، لا معنی لیے، قد معنی تحقیق یعنی اور البتہ تحقیق۔ اس کے بعد جو ہے یہ دیکھیے یسرنا، یسر آسان، نہ ہم نے، یسرنا ہم نے آسان کیا۔ یسر کے معنی ہوتا ہے آسانی اور اسر کے معنی ہوتی ہے مشکل۔ وہ کہتے ہیں بڑی اسرت میں زندگی گزر رہی ہے، یعنی مشکل میں گزر رہی ہے۔ یسر آسانی، یسرنا ہم نے آسان کیا، القرآن بہت پڑھا جانے والا، یعنی اس کے نام میں بھی موضع ہے۔ آج غیر مسلم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ قرآن ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا 11واں ایڈیشن جو ہے اس میں یہ بات ہے۔ لی کے معنی لیے، ذکر کے معنی ذکر یعنی ذکر کے لیے۔ ذکر کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک تو ہے یاد کرنا اور دوسرا ہوتا ہے سمجھنا اور نصیحت حاصل کرنا۔ تو ذکر کے لیے یعنی آسان ہے کس لیے، حفظ کرنے یا یاد کرنے کے لیے، سمجھنے اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے، فتوے دینے اور احکام نکالنے کے لیے مزید محنت کی ضرورت ہوگی۔ آپ نے خود دیکھا کہ صرف 20 گھنٹوں میں نماز ہی کو سمجھ لیں تو تھوڑی سی گرامر کے ساتھ جو ہے آپ 40,000 بار آنے والے الفاظ سیکھ رہے ہیں۔ کتنا آسان ہے قرآن، سبحان اللہ۔ آئیے اس کے اسباق دیکھتے ہیں۔ عمل سے شکر ادا کیجئے اس کے آسان کرنے کا، اس نیت اور پلان کے ساتھ کہ جلد سے جلد پورا قرآن سیکھیے۔ کوئی یہ کہے کہ قرآن مشکل ہے تو کہیے کہ یہ اللہ کے اعلان کے خلاف بات ہے۔ آسان ہے، خود بخود نہیں آئے گا، کچھ وقت اور محنت لگانا پڑے گی۔ جو چل کر آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ آپ چلنا شروع کیجئے تو دیکھیے آپ کی طرف کیسے قرآن پاک خود کے لیے آسان ہے، یعنی دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے بھی آسان ہے۔ فذکر بالقرآن لا انذرکم، یعنی دوسروں کو جو ہے قرآن جو ہے پڑھاؤ، کیونکہ یہ ان کے لیے اور تمہارے لیے آسان ہے۔ اچھی طرح سیکھے تاکہ اس کے اندازے بیان، اس کی دلیلیں سب یاد ہو جائیں، ہم اپنے لیے اور دوسروں کو نصیحت کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ الف، اس حصے کو آیت کے دوہرا لیجیے۔ اگلی آیت ہے، بسم اللہ، بلکہ آیت نہیں، یہ جو ہے حدیث ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، خیرکم
تم میں سے بہتر، من جو یعنی وہ، تعلمہ سیکھے تعلیم حاصل کرے، القرآن قرآن کی، اور علامہ اور سکھائے ہو اس کو، وعلمہ تین ٹکڑے، وا علم اور ہو، وا اور علم سکھائے ہو اس کو۔ تو آئیے دیکھتے ہیں خیرکم کے دو ٹکڑے ہوئے، خیر اور کم، اور تعلم القرآن میں بھی دو ہوئے، تعلم اور الف لام کو علیحدہ کرنے، قرآن علیحدہ اور خیرکم کے تین۔ خیر مین بہتر، اچھا، تم میں سے، خیرو بہتر، اچھا، تم میں سے، خیرکم تم میں سے بہتر۔ سوال ہوگا قبر میں، من ربو کا، کون ہے تیرا رب؟ تو یہ جو ہے اس کا جواب ہے من سے۔ من کے دو معنی ہوتے، کون سے؟ ایک یہ کہ کون، جیسے من ربو کا، کون ہے تیرا رب، اور دوسرا ہے جو کے معنی مثال کیسے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اس میں من کے معنی جو کے آئے، تو جو کے دو معنی کیا ہوئے، کون اور جو۔ تو ایک لفظ ہوتا ہے تعلمہ، سیکھا، اور علامہ کا مطلب ہے سکھائے، تا کے حساب سے سیکھا، اور تا کے بغیر اگر یہ لفظ ہو اس کے معنی ہے سکھایا، یہاں پہ کیا ہے، تا کے بغیر ہے وعلمہ یعنی سکھایا، علامہ کے ساتھ ہو کا سکھایا، علامہ سکھایا ہو اس کو، جیسے ہم کہتے ہیں نصرہ اس نے مدد کی، ہو اس کی، اسی طرح علامہ اس نے سکھایا ہو اس کو، اس نے اس کو سکھایا۔ تو دو عمل ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تعلیم کا، دوسرا ہوتا ہے علم کا۔ تعلیم یہ ہوتا ہے کہ آپ خود جو ہے وہ علم حاصل کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں تعلیم، اور جب آپ یہ تعلیم کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں تو یہ پھر علم کہلاتا ہے، یعنی آپ دوسروں کو علم دیتے ہیں، خود علم حاصل کرتے ہیں۔ اب تک آپ نے سینکڑوں کلاسز میں حاضری دی ہوگی، مگر اس وقت سطح زمین پر مختلف مضامین کی لاکھوں کلاسیں چل رہی ہوں گی، لیکن اللہ کی نظر میں ان ساری کلاسوں میں بہترین کلاس قرآن کی ہے۔ جہاں جہاں قرآن پڑھایا جائے وہ سب سے بہتر۔ پہلے تعلیم علم کا ذکر ہے، یہ اکرام ہے قرآن کے سیکھنے والے کا۔ اللہ کی کتاب کا علم ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر شخص کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ بہترین شخص وہ ہے جو یہ دونوں کام کرے، سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنے تک محدود نہیں، اسی وقت نیت کیجئے کہ ہم سکھائیں گے، اور اپنے 10 سیکنڈ میں دو نام جو ہے اپنے سوچئے اور لکھیے جنہیں آپ سکھائیں گے۔ وہ آپ کے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے فیملی ممبر بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے والدین بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے بزرگ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے جو ہے وہ چھوٹے نواسے نواسی پوتے پوتی ہیں، اس طرح کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، ہمسایوں کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، کوئی جاننے والے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے ماتحت بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی آپ نے دو نام سوچ لیں، جی میں فلاں فلاں کو جو ہے ضرور جو کچھ میں نے سیکھا ہے سکھاؤں۔ وہ تبلیغی جماعت والے ہوتے ہیں نا، وہ جب دعوت دیتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ صرف ارادہ کر لیں، آپ بے شک مت جائیں، ارادہ کر لیں کہ جی میں جو ہے 3 دن کے لیے جاؤں گا، میں 10 دن کے لیے جاؤں گا، ارادہ لکھائیں، آپ نام لکھائیں جی آپ کتنا ارادہ کرتے ہیں، 1 چلے کا، 2 چلے کا، 3 چلے کا، آیا 1 ہفتے کا، 10 دن کا، عشرہ کا، 3 دن کا، آپ ارادہ کریں۔ تو وہی بات ہے، آپ لوگ ارادہ کر لیں کہ آپ نے کم از کم 2 لوگوں کو سکھانا ہے۔ تو صرف ناظرہ قرآن ہی نہیں بلکہ فہم القرآن سیکھے اور قرآن میں غور کرنا سیکھے۔ اصل قرآن کو سیکھنا یا اس کا ترجمہ سیکھنا مقصد نہیں ہے، مقصد قرآن کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنا اصل مقصد ہے۔ تو نیت اور پوری کوشش کیجئے کہ اس سلسلے کو نہیں چھوڑیں گے، اور قرآن کو سمجھ کے پڑھ کر اس کے اوپر عمل کریں گے۔ تو علم اس آیت کو اور اس حدیث کو دہرائیں۔ اگلی حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الاعمال بالنیات، انما بے شک صرف اعمال تو بالنیات نیتوں پر ہیں۔ آئیے ان پہ غور کیجیے۔ الاعمال الف لام آیا اسم، پھر یہ کہ اسم کے ساتھ یہ کیا ہے، مذکر ہے اور جمع ہے، کیونکہ عمل واحد ہوتا ہے، اعمال جمع ہے تو لہٰذا یہ جمع کا اسم۔ بالنیات با کو علیحدہ کر دیجئے، لفظ رہے گا النیات، یعنی النیات، الف لام ہے تو ظاہر ہے یہ اسم ہے، اور اسم کے ساتھ دیکھیں آخر میں الف تار ہے تو یہ کہ مؤنث جمع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہوا یہ کیا ہے، اسم ہے، الف لام سے خاص اسم ہے، معرفہ ہے، اور مؤنث ہے، اور مؤنث میں جمع کا صیغہ ہے، تو بالنیات نیتوں پر، یعنی اعمال تو بس نیتوں پر ہیں۔
یہ آئیے دیکھتے ہیں انما، اس کے معنی ہوتے ہیں بس، صرف، فقط. عمل واحد ہے، اس کی جمع ہوتا ہے اعمال. یہاں پہ لفظ اعمال آیا ہے، الاعمال یعنی خاص عمل. نیت دیکھیں بولتا ہے، جس سے پتہ چلا مؤنث لفظ ہے، واحد نیت ہوتا ہے. جمع کریں گے تو الف تا لگائیں کیا ہوگا؟ نیات. تو یہ جو ہے یہاں پہ نیات کا لفظ استعمال ہوا. قیامت کے دن پہلا فیصلہ 3 لوگوں کا ہوگا. اس میں سے ایک شہید ہوگا، دوسرا صدقہ خیرات کرنے والا، تیسرا قرآن کا قاری اور ٹیچر بھی جو دکھاوے کے لیے پڑھاتا تھا. انہیں سب کو جہنم میں ڈال دیا. شہید کو کہا جائے گا تو اس لیے شہید ہوا، تو نے اس لیے اپنی بہادری دکھانے کے لیے لوگ تجھے بہادر کہیں، دین کے لیے نہیں لڑا. اور صدقہ دینے والا تو نے اس لیے صدقہ دیا تاکہ لوگ تجھے بڑا سخی کریں، دکھاوے کے لیے تو نے دیا، اللہ کے لیے نہیں. اور قرآن کے قاری یا ٹیچر کو اس لیے کہ وہ جو ہے اس کی نیت جو ہے دکھانے کی ہوگی، کمانے کی ہوگی، پڑھانے کی نہیں ہے، اللہ کی رضا نہیں. اس لیے ان تینوں کو سب سے پہلے جہنم میں. عبادت برباد ایسے عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا جس میں اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کو بھی دکھانے کے لیے وہ عمل کیا جائے. مثلا دودھ کے گلاس میں گندگی کا ایک قطرہ ڈل جائے تو کتنی گھن آتی ہے، آپ اسے کبھی پینا نہیں چاہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی ایسے عمل کو قبول نہیں کرتے جس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یا کسی کو دکھانے کے لیے کیا جائے. تو ارادہ کر لیجئے انشاءاللہ ہم صرف اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن سیکھیں گے، اور تاکہ سیکھ کر دوسروں کو سکھائیں گے. دنیا کے شاید 99% مسلمان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم خود قرآن سمجھ کر انہیں سمجھائیں گے تاکہ ہر مسلمان اس قابل ہو کہ وہ غیر مسلموں کے سامنے بھی قرآن کے بہترین پیغام کو پیش کر سکے. اللہ حدیث کے اس حصے کو دہراتے ہیں. یہ 4 لفظ یہ ہے، الفاظ ہیں جو آپس میں ملتے جلتے ہیں. یہ انہیں دیکھتے ہیں. ایک ہوتا ہے ان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اگر. اگر. اور اس کی مثال کیسے ہے؟ انشاءاللہ سے. انشاءاللہ. دوسرا لفظ ہوتا ہے ان، ایک اور. اس ان کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اننا، بے شک. بے شک. کیسے یاد کرتے ہیں؟ انشاءاللہ مع الصابرین سے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والا. ایک لفظ ہوتا ہے انما. انما کے معنی بھی ہوتا ہے صرف، صرف. اور اس کی مثال بھی انما الاعمال بالنیات. یعنی یہ تینوں ملتے جلتے ہیں، اننا اور انما. تو دیکھیں ان تینوں کے معنی مختلف ہیں. ان کے معنی اگر، اننا کے معنی بے شک، انما کے معنی صرف. تو یہاں پہ ہمارا پہلا حصہ مکمل ہوا. آپ کا اس سلسلے میں یا اس حصے میں کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے. آئیے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. حصہ دوم گرامر کی کلاس میں خوش آمدید. اس میں جو ہے آج ہم انشاءاللہ ایک نئی چیز شروع کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے فاعل مفعول فعل. اور انشاءاللہ فعلا، فتحا، جعلا، نصرا، خلقا، ذکرا، عبدا، سامعہ، عالمہ، عاملہ سے جو ہے ہم کیا ہے یہ فاعل مفعول فعل بنانا آج اس کلاس میں سیکھیں. لیکن ٹی پی آئی اپنی جگہ ہے. یہ آپ کے 20ویں لیسن میں بھی یہ سلائیڈ ہوگی، تو آئیے اسے دوہرا لیں. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے. مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور حصوں کو استعمال کریں اور کسی کو اپنا ساتھی بنائیں تاکہ آپ ان کے ساتھ مل کر گرامر کو اچھی طرح سیکھ سکیں. عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسم جو کسی کا نام یا جگہ کا نام ہو سکتا ہے جیسے کتاب اور مکہ مثال، یا صفت ہو سکتی ہے جیسے مسلم، مومن، اچھا، برا وغیرہ. اور پہچان یہ ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الف لام آئے اسم، یا آخر میں 2 پیش آ جائے، یا آخر میں 2 زبر آ جائیں، یا آخر میں 2 زیر آ جائیں، وہ بھی اسم. اور اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا پھر یا نون یا پھر الف تا آئے تو وہ بھی اسم کی نشانی ہے. دوسرا لفظ یا کلمہ جو ہوتا ہے عربی میں وہ فعل کہلاتا ہے. فعل کے معنی ہے کسی کام کا ہونا یا کرنا اور اس میں زمانہ بھی ہوگا، یعنی زمانہ ماضی، مضارع، امر، ان میں سے کچھ ہے. جیسے دیکھیے فتح، اس نے کھولا، ماضی کا زمانہ
اب آپ پڑھ چکے ہیں. یا ملونا وہ سب عمل کرتے ہیں کریں گے، مضارع کا زمانہ آپ پڑھ چکے ہیں. اب آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ کام کرنے کے بارے میں ہے فعل، اور جو ہے کیا ہے مضارع کا ہے یا ماضی کا. تیسرا لفظ جو ہوتا ہے عربی میں اسے حرف کہتے ہیں، جو جملہ بنانے کے لیے اور اسموں اور فعلوں کو ملائے. یا اس کی دوسری تعریف یہ ہے اسم اور فعل کے علاوہ تمام الفاظ جو ہے وہ حرف ہوتے ہیں، جیسے بی، لی، من، فی، الا، الا، ما، اندا وغیرہ، یہ ایز اے حرف استعمال ہوتے ہیں، حرفوں میں شامل ہیں. گرچہ ما اور اندا جو ہے حرف کے علاوہ اسم. عربی میں اکثر فعل 3 حرف سے بنتے ہیں. مثلا فا عین لام سے ایک ملانے سے جو ہے جو لفظ بنتا ہے فعلا، یہ فعل ہے. فاتحہ سے فتح کا فعل بن جاتا ہے. نون صاد را کو 3 لفظ کو ملائے نصر کا فعل بن. ضاد را با 3 حرف کو ملایا ضربا کا فعل بن. پھر فعل کی بھی 3 قسمیں ہیں. فعل ماضی جو ہو گیا، گزر گیا، پرفیکٹ ہے. فعل مضارع جو ابھی تک نہیں ہوا، ہو رہا ہے یا ہوگا، امپرفیکٹ ہے. فعل امر حکم دینا یا گزارش کرنا، امپریٹو ٹینس. اب تک ہم نے سیکھا، کیا سیکھا؟ ہم نے 4 نمونے فعل کے سیکھے. پہلا تھا فا سے فتح یفتح افتح. فتح ماضی، یفتح مضارع، افتح امر. ہم چونکہ کر چکے ہیں اب ہمیں یہ پتہ چل گیا، اور اس کی علامت کیا ہے؟ فا. دوسرا جو ہے پیٹرن کیا ہوتا ہے؟ نون سے نصرہ ینصرو عنصر. نصرہ ماضی، ینصرو جو ہے مضارع، عنصر جو ہے کیا؟ امر. اور اس کی علامت کیا ہے؟ نون. تیسرا ضاد سے ضربا یضربو اضرب. ضربا ماضی، یضربو جو ہے امر، اضرب جو ہے وہ کیا ہے؟ یضربو جو ہے مضارع اور اضرب جو ہے امر. تیسرا سین سے سامعہ یسمع اسم. ماضی کیا ہوا؟ سامعہ، مضارع یسمع، اور امر جو ہے اسم. تو یہ ہماری 4 پیٹرن ہیں افعال کے. جتنے ہم ٹیبل اب تک بناتے ہیں یا بنا رہے ہیں وہ ان 4 کے نمونے پہ آئیں گے. پہلا فتح یفتح افتح، دوسرا نصرہ ینصرو عنصر، تیسرا ضربا یضرب اضرب، چوتھا سامعہ یسمع اسم. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 4 علیحدہ علیحدہ کیوں کیے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ان کے اندر فرق ہے. آپ پہلے ماضی کو دیکھیں، فتح 3 زبر، نصرہ 3 زبر، ضربا 3 زبر، لیکن سمیہ میں 2 زبر ہے، تیسرا درمیان والے پہ زیر ہے. اس کا مطلب سمیہ جو ہے تینوں سے مختلف ہو گیا، اس لیے اس کے لیے علیحدہ ٹیبل. اب یہاں آج یہ مضارع میں یفتح، یہ درمیان والے حرف پہ زبر آ رہا ہے. ینصر درمیان والے حرف پہ پیش آ رہا ہے. یضرب درمیان والے پہ زیر آ رہا ہے. یسمع زبر. اب اس کا مطلب یہ ہوا یہ پیش اور زیر والے ان دونوں سے مختلف ہو گئے. سمیہ یہاں ماضی میں مختلف ہوا، نصرہ ضرب مضارع میں مختلف ہوا، اور فتح جو ہے وہ پہلے سے علیحدہ ہو گیا. تو اس طرح یہ 4 مختلف نمونے بنے جو ان کے حروف کے تبدیلی کی وجہ سے ہوتے ہیں. پھر ہم نے یہ ایک ٹیبل سیکھا تھا، کون سا؟ فعلا کا. فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلت آپ نے کیا، فعلت میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا آپ سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے یا کرے گا، یفعلون وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، تفعلو آپ کرتے ہیں یا کریں گے، افعلو میں کرتا ہوں یا کروں گا، تفعلون آپ سب کرتے ہیں یا کریں گے، نفعلو ہم سب کرتے ہیں یا کریں گے. افعل پر افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. آپ میں سے کوئی ایک بار اسے دوہرا اس سلسلہ خاتمہ جو آپ دوہرا دیجیے. فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا، فعلت اس عورت نے کیا. یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلونا وہ سب کرتے ہیں، تفعلو آپ کرتے ہیں، افعلو میں کرتا ہوں، تفعلونا آپ سب کرتے ہیں، نفعلو ہم سب کرتے ہیں، یا تفعلو وہ عورت کرتی ہے. افعل کرو کر، افعلو کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعلو مت کرو. پھر ہم نے اسی طرح فتح کا ٹیبل کیا تھا. ماضی تھا فتح، فتح، فتحتا، فتحت، فتحت، فتحنا، فتحت. مضارع اس کا تھا یفتح، یفتحون، تفتح، تفتح، تفتحون، نفتح، تفتح. اور اس کے ساتھ امر نہیں تھا افتح، افتح، لا تفتح، لا تفتح.
آپ اسے بھی ایک بار دہرا دیجئے. جی سسٹر بشرا فتح. اچھا ٹھیک ہے. جی سسٹر بشرا آپ نے ہینڈ ریز کیا، آپ دہرا دیجئے. فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا یفتحو یفتحون تفتحو افتحو تفتحون نفتحو افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو. جی سسٹر خالدہ آپ بھی دہرا دیجئے اسے. فتح فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا فتحت. یفتحو یفتحون تفتحو افتحو تفتحون نفتحو ہی تفتحو. افتح افتحو لا تفتح لا تفتحو. آئیے آگے ہے نصرات. ماضی اس کا ہے نصرا، نصرو، نصرتا، نصرتم، نصرتم، نصرنا، نصرت. مضارع اس کا دیکھیے ینصرو، ینصرونا، تنصرو، انصرو، تنصرونا، ننصرو، تنصرو. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. جی آپ دہرا دیجئے. جی سسٹر خالدہ. نصرا نصرو نصرتا نصرتو نصرتم نصرنا نصرت. ینصرو ینصرونا تنصرو انصرو تنصرونا ننصرو ہی تنصرو. انصر انصرو لا تنصر لا تنصرو. گڈ. تو آگے ہے دربا کا. دیکھیں دربا، دربو، دربتا، دربتو، دربتم، دربنا، دربت. مضارع یدربو، یدربونا، تدربو، ادربو، تدربونا، ندربو، تدربو. امر نہیں ادرب، ادربو، لا تدرب، لا تدربو. جی اب آپ دہرا دیجئے. جی سسٹر خالدہ منظور. ضربا ضربو ضربتا ضربتو ضربتم ضربنا ضربت. یضربو یضربونا تضربو اضربو تضربونا نضربو ہی تضربو. اضرب اضربو لا تضرب لا تضربو. تو آگے ہے سامیہ کا. سامیہ، سامعو، سمیتا، سمیتو، سمیتم، سمینا، سامیات. مضارع ہے یسمعو، یسمعونا، تسمعو، اسمعو، تسمعونا، نسمعو، تسمعو. امر نہیں ہے اسمع، اسمعو، لا تسمع، لا تسمعو. جی کون دہرائے گا؟ دہرائیں. جی سسٹر خالدہ. سمیع سمیعو سمعتا سمعتو سمعتم سمینا سمیعت. یسمعو یسمعونا تسمعو اسمعو تسمعونا نسمعو ہی تسمعو. اسمع اسمعو لا تسمع لا تسمعو. تو آج جو سبق ہے آئیے توجہ کیجئے. دیکھیں یہ 3 حرف بہت اہم حرف ہیں عربی زبان کے. فا عین لام. تمام چیزیں اسی فا عین لام کے گرد گھومتی ہیں گرامر کی. اسی فا عین لام سے ہم نے ماضی بنانا سیکھا، مضارع بنانا سیکھا، امر و نہی سیکھا. آج اسی سے ہم فاعل، مفعول، فعل بنانا سیکھیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں. یہ دیکھیں فا عین لام 3 حرف تھے. فا کے بعد الف کا اضافہ صرف کیا تو یہ لفظ کیا بن گیا؟ زید کے ساتھ، اور فاعل آخر میں تنوین لگانے سے فاعلن. فاعلن عین لام سے فاعلن. اور آسانی کے لیے ہم فاعل کہہ دیتے ہیں عام زبان میں. اصل لفظ ہے فاعلن، یعنی الف کا اضافہ ہوا، عین کلمے کے نیچے زید دی، اور آخری کلمے پہ پیش. یہ کیا بن گا؟ فاعلن، کرنے والا. اب یہ دیکھیں فاعلن کرنے والا، جاعلن کیا ہوگا؟ بنانے والا، فاتحن کھولنے والا، سامعن سننے والا، ناصرن مدد کرنے والا، ذاکرن ذکر کرنے یاد کرنے والا، عابدن عبادت کرنے والا، داربن مارنے والا، خالقن پیدا کرنے والا، عالمن جاننے والا. تو یہ کیا ہے؟ ان سب کے اندر کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے. بنانے والا، کھولنے والا، سننے والا، ذکر کرنے والا، مارنے والا، عبادت کرنے والا، اور جاننے والا. یہ کیا ہے؟ فاعل ہے. ان میں کرنے والے کا ذکر ہے. اب دیکھیں وہی 3 لفظ ہیں فا عین لام. اب دیکھیں اس میں ہم کیا تبدیل کرتے. شروع میں اگر میم لگا دیں
اور یہ لام سے پہلے واو یا این کے بعد واو لگا دیں تو یہ لفظ بن جاتا ہے مفعول. یہ چونکہ اسم ہے تو اس پہ تنوین ڈلے گی. مفعول یعنی لفظ کیا بنا؟ مفعول. اصل ہے یہ مفعول کیونکہ اسم کے اوپر تنوین نہیں ہے. تو سمپلی بولنے کے لیے ہم تنوین نہیں بولتے، کہتے ہیں مفعول. اصل کیا ہے؟ مفعول. مفعول کا مطلب ہے جس پر اثر پڑا، جس پر اثر پڑا وہ مفعول. آئیے مفعول یا مفعول جس پر اثر پڑا، مجہول جس کو بنایا گیا، مفتوح جس کو کھولا گیا، مسموع جس کو سنا گیا، منصور جس کی مدد کی گئی، مذکور جس کا ذکر کیا گیا، معبود جس کی عبادت کی گئی، مضروب جس کو مارا گیا، مخلوق جس کو پیدا کیا، یا معلوم جس کو جانا گیا. یعنی جس چیز پہ اثر پڑتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول ہوتا ہے. یہ سب مفعول ہے، مفعول، مجہول، مفتوح، مسموع، منصور، مذکور، معبود، مضروب، مخلوق، معلوم. یہ ہم بولنے کو کرتے ہیں، اصل یہ کیا ہے؟ مفعول، مجہول، مفتوح، مسموع، منصور، مذکور، معبود، مضروب، مخلوق، معلوم، کیونکہ ان کے اوپر تنوین ہے. یہ پھر وہی تین لفظ ہیں فا عین لام. اب ہم نے مصدر بنانا ہے، دیکھیں کیسے بنتا ہے مصدر. فا کے نیچے زیر دیا، دوسرے کلمے کو ساکن کیا، آخر پہ تنوین ڈال دیتی ہے، کیا بن گیا؟ فعل. فعل کام کرنا یعنی کام کا نام، فعل. تو آئیے اب فعل سے بناتے ہیں، دیکھیں. فعل کرنا، جعل بنانا، سمع سننا، فتح کھولنا، نصر مدد کرنا، ضرب مارنا، خلق پیدا کرنا، ذکر ذکر کرنا، علم جاننا، عبادت کیا ہے؟ عبادت. یہ سب بولنے میں تو ہم انہیں ایسے ہی کہتے ہیں، فعل، جعل، سمع، فتح، نصر، ضرب، خلق، ذکر، علم، لیکن اصل میں ان پہ تنوین ہے. کیا ہے؟ فعل، جعل، سمع، فتح، نصر، ضرب، خلق، ذکر، علم، عبادت. کیوں تنوین ہے؟ اس لیے کہ یہ اسم ہے. مصدر جو ہوتا ہے وہ اسم کا نام ہوتا ہے، اسم ہوتا ہے کام کا نام، تو لہٰذا اس سب پہ تنوین ہے. تو آئیے ہم نے فعلہ سے کیا کیا؟ فاعل بنایا، کرنے والا، مفعول بنایا جس پر اثر پڑا، فعل کرنا یا کام کا. تو فعلہ سے ہی ہم نے تین کیا بنایا؟ اسم. اس کی علامت ہے فاعل کرنے والا، یہ مفعول جس پہ کام کا اثر پڑا، فعل کرنا، یہ اس کی نشانی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فعلا اس نے کیا، فعلون سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو ہم نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، فعلت سب نے کیا. یفعلوا وہ کرتا ہے، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلوا آپ کرتے ہیں، افعلوا میں کرتے ہیں، تفعلون آپ سب کرتے ہیں، نفعلوا ہم سب کرتے ہیں، تفعلوا افعل کر، افعلوا تم سب کرو، لا تفعل مت کر، لا تفعل. اسی طرح یہ اس کے بھی اشارے ہیں. فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر کر، فعل کرنا. عربی میں ان سب کے ٹی پی آئی کے اندر اشارے ہیں ٹوٹل فزیکل انٹریکشن میں وہ کرتے ہیں. تو اب دیکھیے یہ جو لفظ فاعل تھا نا یہ اکیلا نہیں ہے، اس کی 6 حالتیں ہوتی ہیں. کیسے؟ دیکھیے فاعلون دو پیش کے ساتھ، ہمیں پتا ہے کہ اسم کے اوپر 2 زبر بھی آ سکتے ہیں، اس پہ 2 زبر آئیں گے تو یہ بنے گا فاعلون. ہمیں پتا ہے اسم پہ 2 زیر بھی آ سکتے ہیں، اس پہ بھی آ سکتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ فاعلین. یعنی 3 حالتیں تو اس کی یہ ہوگی، فاعلن، فاعلن، فاعل. پھر ہمیں پتا ہے اسم کے ساتھ ہم الف لام بھی لگا سکتے ہیں. جب الف لام لگائیں گے تو 2 پیش کی جگہ 1 پیش، 2 زبر کی جگہ 1 زبر، 2 زیر کی جگہ 1 زیر. تو آئیے الف لام لگائیں، کیا بن جائے گا؟ الفاعل، 1 پیش رہ گیا، الفاعلہ 1 زبر رہ گیا، الفاعلی 1 زبر. اس کا مطلب ہوا یہ لفظ فاعل جو ہے یہ اکیلا نہیں ہے، اس کا اپنا ایک ٹیبل ہے. وہ کیا ہے؟ فاعلن، فاعلن، فاعل، الفاعل، الفاعلہ، الفاعل. یعنی فاعل یہ جو ہم کہتے ہیں نا یہ اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے 6 کا ٹیبل ہے پورا. جیسے ہم کہتے ہیں فعلا، فعلا اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا؟ فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلت. یفعلو مضارع کی چابی اکیلا نہیں ہے، پیچھے ٹیبل ہے، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو.
افعل امر اکیلا نہیں ہے، اس کا اپنا ٹیبل ہے، افعل افعلوا لا تفعلنا. اسی طرح فاعل جو ہے یہ اکیلا نہیں ہے، اس کا ٹیبل کیا ہے؟ فاعلن 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 الفاعل الفاعلہ الفاعل. اب آ جائیے، ہم نے جو ہے 4 پیٹرن جو ہے باپ کے پڑھے. پہلا ہمارا کیا تھا؟ فا سے فتح یفتح افتح. دوسرا کیا تھا؟ نون سے ناصرا ینصرو انصر. تیسرا کیا تھا؟ ضاد سے ضربا یضرب اضرب. چوتھا کیا تھا؟ سین سے سمع یسمع اسمع. تو اب ہم جو ہے فاعلہ سے جو ہے یہ دیکھیں گے، فاعل مفعول فعل کیا بنیں گے؟ فاعل کرنے والا، مفعول جس پر اثر پڑا، فعل کرنا، فاعل مفعول فعل. اب یہ پورا ٹیبل آ گیا. اس ٹیبل کو غور سے دیکھیے، اس میں 6 چیزوں کے گرد جو ہے ریڈ چوکٹے بنائے گئے ہیں، اسکوئر بنائے گئے ہیں. پہلا ہے ماضی کا فاعلہ، اس کے گرد چکر ہے، چکٹ ہے. یفعلو مضارع میں چکٹ ہے، افعل چکٹ ہے. یہاں فاعل مفعول فعل کے گرد چکٹا بنا. یہ کیا ہے؟ ان کو کہتے ہیں 6 چابیاں. ماضی کی چابی کیا ہے؟ فعلہ. مضارع کی چابی کیا ہے؟ یفعل. امر کی چابی کیا ہے؟ افعل. فاعل کی چابی کیا ہے؟ فاعل. مفعول کی چابی کیا ہے؟ مفعول. فعل کی چابی کیا ہے؟ فعل. یہ اکیلے نہیں ہیں. جیسے فعل جو ہے اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا پورا جو ہے ایک گروپ ہے، فعلہ سے فعلو فعلتا فعلتو فعلتو فعل. یفعلو اکیلا نہیں، اس کے پیچھے پورا گروپ ہے. کیا؟ یفعلو یفعلون تفعلوا افعلوا تفعلون. افعل اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک گروپ ہے، افعل افعلوا لا تفعل. فاعل اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے گروپ ہے. ابھی میں نے آپ کو دکھایا کیا؟ فاعل فاعلن فاعلن الفاعل الفاعل. مفعول اکیلا نہیں ہے، مفعول کے پیچھے بھی اس کا پورا گروپ ہے. مفعول 2 پیش سے، مفعولن 2 زبر سے، مفعولن 2 زیر سے. المفعول 1 پیش سے، المفعول سوری المفعول 1 زبر سے، المفعولی 1 زیر سے. فعل کے بھی جو ہے اسی طرح ہے. فعلن 2 پیش سے، فعلن 2 زبر سے، فعلن 2 زیر سے. الفعل الفعل. اس لیے ان کے گرد تینوں کو اکٹھا کر کے چھوڑا. آپ سمجھیں گے یہ 3 لفظ ہیں، یہ 3 نہیں ہے. جیسے فعلہ ایک لفظ نہیں ہے، پورا ٹیبل ہے. یفعل ایک لفظ نہیں ہے، پورا ٹیبل ہے. افعل ایک نہیں ہے، فاعل اکیلا نہیں ہے. اس کے اور بھی بنتے ہیں، صرف یہ 2 زبر 2 زیر اور ایک الف لام والے نہیں ہیں. آگے ہم ان کے جمع بنائیں گے. فاعل سے جمع بنے گا فاعلون فاعلین فاعلین. پھر اس کا مؤنث بنتا ہے فاعلون سے فاعلاتن. فاعلاتن کے بھی 6 صیغے. فاعلاتن 2 پیش سے، فاعلاتن 2 زبر سے، فاعلاتن جو ہے 2 زیر سے. الفاعلۃ 1 زبر پیش سے، الفاعلۃ 1 زبر سے، 1 فاعلۃ. اسی طرح اس کی جمع الفاعلۃ. تو یہ دیکھیں فاعل سے کتنا بڑا ٹیبل بنتا ہے. یعنی اس کے 6 صیغے مذکر کے، 6 مؤنث کے بنتے ہیں، اور پلس ان کے جمع کے 3 صیغے ڈال دیں، 18 صیغے بنتے ہیں. یعنی یہ ایک لفظ فاعل کو اکیلا مت سمجھیں، اس کے پیچھے 18 اس کے ساتھی ہیں. جب یہ لڑنے پہ آتے ہیں نا تب وہ سارے آ جاتے ہیں سامنے. تو آئیے آگے چلتے ہیں. ہم نے فعلہ سے بنایا فاعل مفعول فعل، یعنی اچھے کام سبھی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو آئیے هل انت فاعل، کیا آپ کرنے والے ہیں؟ تو کیا جواب دیں گے آپ؟ نام انا فاعل. یس، نعم. انتا کا جواب ہمیشہ آنا سے ہوتا ہے. هل انتم فاعلون، نعم نحن فاعلون. یہ انتم کا جواب نحن سے ہوتا ہے. آئیے آپ فتح سے جو ہے دیکھیں، فاعل مفعول فعل. فاتح کھولنے والا، مفتوح جس کو کھولا جائے، فتح کھولا. یہ نہیں ہے، اصل کیا ہے؟ فاتحن مفتوحن فتحن. لیکن یہ اکیلے نہیں ہے. فاتحن 2 پیش سے، فاتحن 2 زبر سے، فاتحن 2 زیر سے. الفاتح 1 پیش سے، الفاتحہ 1 زبر سے، الفاتح 1 سے. یہیں تک بات نہیں رکتی، یہ تو مذکر ہے. فاتحن سے فاتحتن، بولتا لگا دیں، مؤنث بن گیا، بولنے والی.
دو پیش سے، فاتحتن فاتحتن فاتحتن، دو زبر دو زیر، الف لام لگانا، الفاتحۃ الفاتحتی الفاتح. پھر ان کے جمع کدھر گئے؟ فاتح سے فاتحون فاتحین فاتحین، مؤنث کی فاتحاتن سے فاتحاتن 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 فاتحین. تو اس طریقے سے جو ہے ان کے پورے پورے ٹیبل ہیں، وہ آپ کو بتائے نہیں جاتے، پڑھائے نہیں جاتے، یہ سمجھا جاتا ہے. ایک ہی سلائڈ آخر میں آئے گی 20ویں سبق میں، وہاں پہ ہم آپ کو اشارت میں بتائیں گے، دیکھیں جی اس کے مفعول بھی بن رہے ہیں، اس کے جو ہے وہ جمع بھی بن رہے ہیں، اس کے جو ہے یہ دو زبر دو دے پیش الف لام کی حالتیں بھی بن رہی ہیں مؤنث میں. لیکن ابھی میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ جب ہم فاتح کہتے ہیں تو سمجھ لیں یہ فاتح صاحب اکیلے نہیں، اس کے پیچھے 18 لوگ کھڑے، مفتوح اکیلا نہیں، اس کے پیچھے 18 لوگ کھڑے، فتح اکیلا نہیں، اس کے پیچھے پوری ایک پلٹن کھڑی. حل انت فاتح، نعم انا فاتح. حل المسجد مفتوح، کیا مسجد کھلی ہے؟ نعم المسجد مفتوح. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں نام المسجد مفتوح، اور مفتوح، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ مفتوح جو ہے ماضی کے صیغے میں آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں لا المسجد مفتوح، یا لا یا جو ہے ما المسجد مفتوح. اچھا جی اب آ جائیں جعلہ سے، دیکھیں جائل بنانے والا، مجعول جس کو بنایا گیا، جال بنانا. لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس پہ کیا تنوین ہے. جائلن بنانے والا، مجعول جس کو بنایا جائے، جعلن بنانا. ٹیبل کے اندر ان کے اوپر تنوین ظاہر ہم کرتے ہیں، لیکن یہ اکیلے نہیں. جائلن دو پیش سے، جائلن دو زبر سے، جائلن دو زیر سے، الجائلو ایک پیش سے، الجائلہ ایک زبر سے، الجائلی ایک زیر سے. یہ تجھیوں میں مذکر، اس کا تو مؤنث بنتا ہے. جائل سے جائلتن بولتا، دو پیش سے، جائلتن دو زبر سے، جائلتن دو زیر سے، جائلتن. الف لام لگا دیں، الجائلت ایک پیش سے، الجائلت ایک زبر سے، الجائلت. تو اس طرح یہ ان کے 18 جو ہے. ہاں جائل سے جائلون جائلین جائلین، جائلتن سے جائلاتن جائلاتن جائلاتن، 6 صیغے وہ جمع کے بھی ان کے بنتے ہیں. اسی طرح مفعول کے بھی ہیں، اسی طرح مجعول کے بھی ہیں، اسی طرح. تو آئیے آپ نے کیا سیکھا؟ حل انت جائل، کیا بنانے والے؟ نعم انا جائل. حل انتم جائلون، نام نعم نحن. نحن جائلون. آئیے نصرہ سے جو ہے فاعل مفعول فعل بنائے، کیا ہوگا؟ ناصر مدد کرنے والا، منصور جس کی مدد کی گئی، نصر مدد کرنا. لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ ناصر منصور نصر. اور آگے آپ کو پتہ ہے ان کی پیچھے ٹیبل ہے کیا؟ ناصرن دو پیش سے، ناصرن دو زبر سے، ناصرن دو زیر سے. الف لام لگائیں گے، الناصر ایک پیش سے، الناصرہ ایک زبر سے، الناصری ایک زیر سے. پھر ناصر کی جمع ناصرون ناصرین ناصرین. پھر اسی طرح مؤنث کے سے ناصر سے ناصرتن دو پیش سے، ناصرتن دو زبر سے، ناصرتن دو زیر سے، ناصرتن. الف لام لگائیں، الناصرت ایک پیش، الناصرتا ایک زبر، الناصرتی ایک زیر. پھر اس کے جمع بھی ہیں، ناصراتن سے ناصراتن ناصراتن. یہ بات آپ کو اب سمجھ آ گئی ہے. میں نے اتنی بات دہرا دی ہے کہ اب آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ یہ اکیلے اکیلے لفظ ہیں، ان کے پیچھے ان کے پورے ایک ٹیبل ہیں جو کہ 18 کی تعداد پہ جائے. حل انت ناصر، نعم انا انا ناصر. ناصر. حل انت منصور. نعم انا انتم. منصور. انا. آئیے جی خلق سے جو ہے فاعل مفعول فعل بنا کے دیکھتے ہیں. خالق پیدا کرنے والا، مخلوق جس کو پیدا کیا گیا، اور خالق پیدا کرنا. لیکن یہ اصل میں کیا ہے؟ اسم میں تو تنوین سے ہوں گے، خالقن مخلوقن خالقن. اور پھر ان کے ٹیبل بنائیں، دو پیش سے خالقن دو زبر سے، خالقن دو زیر سے، خالقن. الف لام لگائیں، الخالقو ایک پیش، الخالقہ ایک زبر، الخالقی ایک زیر. یہ ہو گیا مذکر.
اب اس کی جمع بھی بنا دیں. خالق سے خالقون، خالقین، خالقین 3 صیغے اور ہیں. اب اس کا مونس میں خالق سے بولتے لگائیں خالقتن ہو جائے گی. خالقتن کے 2 پیش، خالقتن 2 زبر، خالقتن 2 زیر، خالقتن. الف لام لگائیں الخالقتن 1 پیش، الخالقتا، الخالقتا 1 زبر، الخالقتی 1 زیر. اب اس کی جمع بھی ہوگا کیسے؟ خالقاتن، خالقاتن، خالقاتن. اور جمع میں بھی الف لام لگتا ہے، یاد رکھیں. جیسے المسلمون ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ الخالقات، الخالقاتی، الخالق. یہ یاد رکھیں جہاں الف لام آئے گا وہاں تنوین نہیں آئے گی، وہاں 1 پیش 1 زیر یا 1 زبر رہ جائے. بس اتنا فرق. کوئی آج نئی چیز پتہ چل رہی ہے کہ نہیں پتہ جی چل رہی؟ سر اتنی بڑی چیز میں نے چل رہی ہے بتا سر. دیا، آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی ہے. وہ تھا کیا، ایک طوفان تھا. آئیے، حل انت ذاکر، نام انا ذاکر، انا ذاکر، حل انتم ذاکرون، نام نحن ذاکرون، نحن ذاکرون. آئیے حل انت عابد، نام انا عابد، انا حل انتم عابدون، نام نحن عابدون، نحن عبد. حل الذکر عبادہ، نام الذکر عبادہ. نام الذکر عبادہ، ہاں میں جواب دیں. حل ہوا داربن، نام ہوا نام داربن، ہوا داربن. حل ہم داربون، نام ہم داربون. آپ سب سن رہے ہیں نا، یا ذہن کہیں اور تو نہیں ہے؟ سمع. تو حل انت سامع، نام انا سامع، حل انتم سامعون. نام نام نحن سامعون. سامعون. دیکھیں یہ جو آپ کو مکالمہ کراتے ہیں، اسے عربی مکالمہ بات چیت یا جو ہے ڈائلاگ کہتے ہیں. اس میں دیکھیں جمع کے اندر آپ کو یہ الفاظ بتائے جا رہے ہوتے ہیں. جی سامع سر. کی جمع سامعون، جی سامعین، جی سامعین بنتا ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ مؤنث کے صیغے پہ سامیاتن، 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 سامیاتن. تو یہ جی ہم نے سر. جو ہے فعل مضارع کی ماضی کی پریکٹس کر لی تھی. آج فعل مضارع کی پریکٹس آپ کو کراتے ہیں. ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا. اگر اس کے ساتھ ہو کا صیغہ آ جائے تو کیا معنی ہوں گے؟ وہ مدد کرتا ہے کرے گا، ہو اس ینصروہ، اس کی. ینصرون، وہ سب مدد کرتے ہیں کریں گے کس کی؟ وہ ان اس کی، سب کی، یعنی ان وہ سب کی. اس کی، ان سب کی نہیں، اس کی. وہ کا صیغہ میں تنصرو، آپ مدد کرتے ہیں، وہ کا صیغہ لگا دیں تو کیا ہوگا؟ اس کی، آپ اس کی مدد کرتے ہیں. انصرو، میں مدد کرتا ہوں اس کی، میں مدد کرتا ہوں اس کی. اس کی. تنصرون کے ساتھ ہو کا صیغہ لگائیں، تنصرون، آپ سب مدد اب کرتے ہیں مدد ہو کرتے ہیں اس کی. ننصروہ، ننصرو، ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی. اسی طرح اب ہم کا صیغہ لیں، ینصرو، وہ مدد کرتا ہے ہوں، یعنی ان سب کی. ان ینصرون، سب کی. وہ مدد کرتا ہے ان سب کی. سب جمع کی. کا صیغہ لیں، ینصرون کے ساتھ ہم لگائیں. وہ ینصرون، سب وہ مدد سب مدد کرتے کرتے ہیں ہیں ان ان سب سب کی. کی. تنصروہم، تنصرو، آپ مدد آپ کرتے مدد ہیں کرتے ہو ان سب ان کی، سب کی. آپ ان سب کی مدد کرتے ہیں. انصرو، میں مدد کرتا ہوں، ہم، کرتا ان ہوں سب ان کی، سب کی. میں ان سب کی مدد کرتا ہوں. تنصرونا، آپ سب مدد کرتے ہیں، ہم، ان سب کی، ان سب آپ کی. ان سب کی مدد کرتے ہیں. ننصروہم، ننصرو، ہم سب مدد ہم سب کرتے ہیں، مدد ہم ان کرتے ہیں سب کی، ان ہم سب سب کی. ان کی مدد کرتے ہیں. تو یہ جو ہے مضارع کی تھی جس میں ہو اور ہم کو ہم نے ملا کے تحریر کی. آپ دیکھیں گے قرآن میں یہ اسی طرح ضمائر مل کے آتے ہیں. جب فعل کے ساتھ آئے ضمیر کو، ضمائر کو علیحدہ کریں اور فعل کا اپنا ترجمہ کریں اور ضمائر کا ترجمہ اس میں اضافہ کرتے ہیں. تو آئیے سوال جواب دیکھتے ہیں. یوم، دنوں، دن، پیسہ، مالک، ABCD، کیا جواب دی ہوگا؟ دن کا کیا ترجمہ ہوگا؟ سر دن. واحد ہے. وسواس کا معنی بتائیے، پیچھے ہٹنے والا، وسوسہ، وسوسہ ڈالنے والا، وہ وسوسہ ڈالتا ہے. ABCD. سی. آپ نے صحیح کہا.
अंज़लनाहु, ये देखे ना आगे ना, ये जो अभी हम नसरा की प्रैक्टिस कर रहे थे, अंजल ना हूँ, उसने अंजलना, नाजिल हमने किया उसे। नाजिल किया, वो हाँ जी, उसे। उसने किधर से हो गया, सर अंजलना, हमने तो हमने नहीं नाजिल होगा किया, अंजलना। सर, हम तो नहीं क्यों होगा। क्यों नहीं होगा? अंजलना एक नहीं है। अच्छा सॉरी, हमने, ठीक है, ना है, बिल्कुल सही है सर। टेबल से आए, अभी तो इतने बड़े 2 टेबल आपको कराए हैं, सर ठीक है, ना समझ आ गई थी। उनके साथ जो है अभी मुदारे के कराए थे। जी जी, ना है सर, ठीक है। यस्सरना, जब देखें इसमें जमीर नहीं है, सिर्फ यस्सरना है, ये आसान बनाया गया, हमने बनाया आसान, आपने बनाया आसान, उन सब ने बनाया आसान, ABCD। यस्सरना, बी सर, बी सर, बी। हमने हमने बनाया हमने आसान, बनाया आसान। यस्सरना, यस्सरना हमने बनाया जी जी, आसान, हूँ उसे, यस्सरना हमने बनाया आसान उसे, उससे। जी हाँ, जी, यस्सरना का हमने बनाया आसान तुझे, यस्सरना कुम हमने बनाया आसान तुम सबको, आप सबको, जी जी। यस्सरनी हमने बनाया मुझे आसान। ये इस तरीके से ज़माइर होते हैं। जिक्र के 2 मानी हैं, सबक लेना और दूसरा क्या होगा, याद करना, दुआ करना, तिलावत करना, पढ़ना, ABCD। याद करना एक, और दूसरा दूसरा तिलावत तो ऊपर लिखा हुआ है, सबक नहीं लेना है दिया ही। हुआ है, उससे याद करना जो हमने ढूंढना था। हाँ जी, हाँ जी। उनका मतलब है सबसे बेहतरीन लोग, उन सब में सबसे बेहतरीन, हम में सबसे बेहतरीन, तुम में सबसे बेहतरीन, ABCD। डी सर, डी। डी सर, वह अल्लमहू के मैंने देखे ना, अभी अल्लाह में हू जुड़ के आया ना, जमीन हू को अलहदा करें तो अल्लम हो जाएगा। वह अल्लमहू, और सिखाता है उसे, और जानता है उसे, और पढ़ता है उसे, और सीखता है उसे, ABCD। बी, अल्लमा, ओ ए, सिखा। ए सर। वो सिखाता है, और वाह है ना, और अल्लमा आमिल सिखाता है और उसे। ताल्लम ताल्लमल कुरान का तर्जमा कीजिए, सिखाता है कुरान, सीखता है कुरान, पढ़ता है कुरान, जानता है कुरान, ABCD। ताल्लमल कुरान, सीखता है कुरान। हाँ, तालीम डी, का मतलब डी। है इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना, खुद सीखना। कुरान सीखने का मतलब है कैसे पढ़ना है, कैसे गौर करना है, कैसे समझना है, कैसे अमल करना है, ABCD। सारे ठीक। सारे ठीक है। आपने दुरुस्त कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कुरान, उसे फैलाकर, उस पर अमल करके, उसकी वजाहत करके, उसकी तलावत करके, ABCD। सारे ठीक है। सारे ठीक है आपने सर। दुरुस्त कहा, सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखता है और उसे सुनता है, सीखता है कुरान और तिलावत करता है उसकी, कुरान सीखता है और सिखाता है उसे, सीखता है कुरान और गौर करता है उस पर, ABCD। टी, ए सर। आपने दुरुस्त टी, कहा, सीखता है और सिखाता कुरान है। सीखता है और सिखाता है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। हाँ। इतना माँ के मायने बताइए, अगर बेशक सिर्फ के, ABCD। टी, आपने सही कहा, कुरान के कुछ कारी हजरात को जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, की वजह यह है कि गलत तलावत, सही तलावत, बुरी नीयत, अच्छी नीयत, ABCD। सी। सर सी, आपने सही कहा, यस्मो आयातिल्लाह के मायने बताइए, उसने सुना अल्लाह की आयतें, वो सुनता है अल्लाह की आयतें, वो सुनेगा अल्लाह की आयतें, मैं सुनता हूँ अल्लाह की आयतें, ABCD। सर बी और सी। आपने सही कहा, अल्लाह शहीदुन का तर्जमा कीजिए, अल्लाह गवाह है, अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है, अल्लाह कादिर है, ABCD। ए, आपने सही कहा, अल्लाह जीना यजअलूना का मतलब है जो लोग बनाएंगे, जिन्होंने बनाया, जो लोग बनाते हैं वो सब बनाते हैं, ABCD। ए और सी। सी। आपने सही कहा, तर्जमा कीजिए, वाहुम फाइलून, और उन लोगों ने किया, और तुम सब करने वाले हो, और वो सब करने वाले हो, और हम सब करने वाले हैं, ABCD। फाइलून, उन लोगों ने। वहाँ और वो सब फाइलून करने वाले हैं, सी, ठीक है, और वो सब करने करने वाले हैं। वाले हैं।
جواب دیجئے حل انتم فاعلون، عربی میں جواب دیجئے نام آنا فاعلون، نام آنا فاعلون، نام نحن فاعلون، نام نحن فاعلون، اے بی سی ڈی. ڈی. حل انتم فاعلون، سی آپ نے صحیح لا کیا. سوری ڈی فائلون ڈی. اوکے، ترجمہ کیجئے. الکتاب مفتوح، کتاب کھولو، کتاب کھولنے والا، کتاب کھلی ہوئی ہے، کتاب کا کھولنا. اے بی سی ڈی. الکتاب مفتوح، مفتوح ماضی کا صیغہ ہے، کھلی ہوئی ہے. کیا ہے؟ کتاب کھلی ہوئی ہے. جواب دیجئے حل المسجد مفتوح، نام المسجد مفتوح، نام المسجد مفتوحات، نام المساجد مفتوحات، نام المساجد مفتوح. اے بی سی ڈی. سر اے. آپ نے درست کہا. جائل کا مطلب ہے اس نے بنایا، بنایا ہوا، بنانا، بنانے والا. اے بی سی ڈی. جائلن، جائلون. آج ہی پڑھا ہے. فائل بنانے جائلون. والا، جائلن بنانے والا، فائلن کرنے والا، ذاکرن ذکر کرنے والا، عابدن عبادت کرنے والا، خالقن پیدا کرنے والا. اس آج میں ہی فائل پڑھا ہے. جی. جواب دیجیے حل انتم جائلون، نام آنا جائلون، نام نحنو جائلون، نام نحنو جائلون، نام آنا جائل. اے بی سی ڈی. نام جی سر. نحن جائلون. گڈ. ترجمہ کیجئے. نصر اللہ، اللہ مدد کرتا ہے، اللہ کا دین، اللہ کی مدد، اللہ کا حکم. اے بی سی ڈی. نصر اللہ. سی. آپ نے درست اے. کہا. منصور کا معنی ہے جو مدد کرتا ہے، مدد کرنے والا، جس کی مدد کی گئی، مدد یا مدد کرنا. اے بی سی ڈی. منصور. بی سر. منصور ہے سر بی جس کی مدد کی گئی. کی گئی ہے وہ. مقبول تھا یہ. حل صحیح ہم مقبول ہے. ناصرون، نام ہم ناصرون، نام آنا ناصر، نام ہم ناصر، نام انتم ناصرون. اے بی سی ڈی. اے. اے. آپ نے درست کہا. حل انتم مخلوقون، نام آنا مخلوق، نام نحن مخلوق، نام نحن مخلوقون، نام ہم مخلوقون. اے بی سی سی. ڈی. سر سی. سی سر. سی. الحمدللہ. یاد رکھیے آج کے سبق نمبر 18 کے اختتام پر آپ نے 222 الفاظ سیکھ لیے جو قرآن میں 40,469 بار آئے ہیں. آپ تقریباً اپنے ٹارگٹ کے قریب ہیں جو 41,111 ہے. تو آئیے آج کے نقطہ تعلیم کی طرف چلتے ہیں. وہ ہے چھٹا ہوم ورک، یعنی اپنے ساتھی سے قرآن کی باتیں کرنا. کیا آپ کسی کو کھانے کی دعوت پر مردہ بیزار آواز میں بلائیں گے؟ کبھی نہیں. وہ شخص بھوکا رہنا پسند کرے گا بجائے اس کے کہ آپ کی بیزار دعوت کو قبول کریں گے. تو آپ اپنے ذہن کو کس طرح دعوت دیں گے؟ گرامر کی پریکٹس اور معنی یاد کرنے کے لیے تھکے ہوئے ذہن اور مردہ دلی کے ساتھ نہیں، بلکہ محبت اور شوق کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے آپ کو قرآن سیکھنے کا موقع دیا. تو یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے. اس انتخاب کو نظر انداز مت کیجیے. رب زدنی علما کا ورد کیجیے اور دعا کیجیے اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. تو آج کا سبق جو ہے یہاں پہ اختتام پہ پہنچتا ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آپ کا اگر کوئی سوال ہے یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ لیجیے. جزاک اللہ سر. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آئیے اختتامی مرحلے کی طرف چلتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر.